عرب دنیا کیوں متحد نہ ہو سکا؟ 19ویں صدی کی آخر اور 20ویں صدی کی اوائل میں نیشنلزم گلوبل پالیٹکس میں ایک ڈومیننٹ فورس بن گئی تھی۔ اس نے بہت سی قوموں کو اپنی لپیٹ میں لیا، جن میں جرمن، اٹالینز، پول، بلغارین، رومانین اور ترک شامل تھے۔ انہوں نے ان علاقوں کی نقشے تیار کرنا شروع کر دی جہاں وہ اور ان کے لوگ رہتے تھے۔ ان کی نظریے کے مطابق ہر ایک قوم کی اپنی پہچان ہوتا ہے اور یہی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے ایک متحدہ سیاسی وجود ہونا چاہیے، اور یہی نظریہ پوری مڈل ایسٹ میں بھی پایا جاتا تھا، اور مشرق وسطی کے لوگوں کی اس نظریے کو پین عربزم کا نام دیا۔ لیکن عرب ورلڈ کا متحد ہونے کا خواب پورا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس کی وجوہات کیا تھے؟ 19ویں صدی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ کی مخالفت میں متحدہ عرب ورلڈ کا نظریہ بہت سنجیدگی سے زور پکڑا۔ جنگ عظیم اول کے دوران عرب کے بہت سے قوم پرستوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی اور انٹوم طاقتوں کے ساتھ مل کر ایک آزاد عرب ریاست کے قیام کے لیے کام شروع کیا۔ انٹام نے اس پر اتفاق کیا تھا، لیکن جب جنگ ختم ہونے کے بعد بھی عرب قوم پرستوں نے اب اپنی سرزمین سے سامراجی طاقتوں کے خاتمے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھا، اور ان قوم پرستوں کو باہر سے زیادہ تر مدد مصر اور عراق سے ملتا تھا۔ یہ جدوجہد دوسری جنگ عظیم کے بعد خطے میں برطانوی اور فرانسیسی حکمرانی ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہا۔ کولڈ وار کے بڑھنے کے ساتھ پین عربزم نے بھی زور پکڑنا شروع کر دیا۔ یو ایس اے اور یو ایس ایس آر دونوں عرب ریجن میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش میں تھے، لیکن اس وقت عرب کے زیادہ تر لوگ دونوں کی حمایت میں نہیں تھے، کیونکہ پین عربزم نظریے کا زیادہ تر حصہ خطے سے تمام غیر ملکی اثر و رسوخ کو ہٹانے پر مرکوز تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب لبنان کے علاوہ عرب لیڈر کی بڑی اکثریت نے عرب ریاست کے قیام کی حمایت کی تھی۔ لیکن پھر بھی یہ سب ریاست کے قیام کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہاں مثال کے لیے جرمن اتحاد کے ذکر کریں تو جرمن رہنماؤں کے ساتھ ساتھ جرمن عوام نے بھی جرمن اتحاد کی بھرپور حمایت کی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں ریاست کے قیام کے لیے کئی جنگیں کرنا پڑ گئی، اور یہی وجہ ہے کہ عرب رہنماؤں نے جرمنوں کی طرح اتفاق کیا کہ ریاست ابھی بننی چاہیے، لیکن انہوں نے اس بات پر متفق نہ ہو سکے کہ اس کی قیادت کون کرے گا۔ چنانچہ 1958 کو عرب قوم پرستی کا عروج سمجھا جاتا ہے، جب ایک عرب اسٹیٹ کے لیے دو سنجیدہ کوششیں کی گئی۔ سب سے پہلا مصر اور شام کو ملا کر مصری صدر جمال عبد الناصر کی قیادت میں یونائیٹڈ عرب ریپبلک کا قیام عمل میں لایا۔ شام کی قیادت نے ریاستوں کو متحد کرنے اور ممکنہ مسائل کو پیش کرنے کے لیے ناصر سے رابطہ کیا۔ اگرچہ کئی مسائل تھے، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ شام کو ایک مصری کالونی جیسا بن گیا تھا۔ جمال عبد الناصر نے یونین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی کہ وہ شام کے رہنماؤں کے مفادات کو قطعی طور پر تحفظ نہیں کر رہا تھا۔ متعدد معاشی اصلاحات کے بعد بالآخر شام نے 1961 میں اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ 1958 میں دوسری عرب ریاست عرب فیڈریشن تھا۔ یہ فیڈریشن عراق اور اردن کے انضمام سے عمل میں لایا گیا، جس کے دونوں بادشاہ کزن تھے۔ لیکن یہ اتحاد بھی آگے نہیں گیا، کیونکہ ایسا نہ تھا کہ دونوں میں قیادت کرنے کا فیصلہ نہ ہو سکا، بلکہ یہ فیصل II عراق کا بادشاہ تھا، جو اتحاد کے بعد فوراً ایک بغاوت میں معزول کر دیا گیا، اور عرب فیڈریشن کی ریاست کا قیام کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد 1971 میں ایک اور قابل ذکر کوشش کی گئی، جب 71 میں لیبیا میں بغاوت ہوئی اور معمر قذافی کو لیبیا کا حکمران بنا دیا۔ انہوں نے پوری طور پر مصر اور شام کے ساتھ اتحاد کی تجویز پیش کی۔ معمر قذافی کی حمایت ان ممالک کے رہنما اور عوام دونوں نے کی، لیکن یہ بھی ملک چلانے کے معاملات طے کرنے میں فیل ہو گئی اور فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس اتحاد کا سربراہ کون ہوگا، اور بالآخر یہ وجوہات ہے کہ عرب ریاست کا قیام ناکام ہو گیا۔
عوامی حمایت ہمیشہ سے رہی ہے اور خطے کے رہنماؤں نے بھی ہمیشہ عرب دنیا کے اتحاد کے لیے زور دیا ہے، لیکن مسئلہ یہی تھا کہ ہر رہنما کا خواہش تھا کہ قیادت کرنے والا وہ خود ہو۔ اس کے علاوہ ان کی خارجہ پالیسی میں بھی اختلاف تھے۔ عراق اور مصر میں مغرب اور سوویت حامیوں نے معاملات کو اور پیچیدہ بنائے، اور بیرونی طاقتیں بھی تھیں جو عرب دنیا کے اتحاد کو روکنا چاہتے تھے۔ چونکہ ایک متحدہ عرب ریاست یقینی طور پر ایک مضبوط عالمی طاقت ہوتی، اور کولڈ وار کے عروج پر کوئی بھی ایک اور طاقت کے ساتھ کمپٹیشن نہیں چاہتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔